السلام علیکم طالبات. ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے. ہم تشکیل پاکستان سبق کو پڑھ رہے تھے. یہاں پر اب ہم علامہ اقبال کا یہ جو بند ایک دیا گیا آپ کے سبق میں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یہ علامہ اقبال نے مرد مومن کی تعریف کی ہے، اور انہوں نے اس نظم میں مسلمان کو سمجھایا ہے کہ مومن بندہ مومن ہر لمحہ حرکت میں رہتا ہے، اور اس کا ضمیر اور اس کی جد و جہد کا جو مرحلہ ہے وہ کہیں پر بھی ٹھہرتا نہیں ہے. وہ ہر آن نئی شان کے ساتھ اور ہر لمحہ نئی آن کے ساتھ سامنے میں آتا ہے. وہ بات کرتا ہے گفتار گفتگو، کردار عادات و اخلاق، برہان گواہی یا دلیل یا ثبوت، قہار قہر ڈھانے والا، غفار نرمی کرنے والا بخش دینے والا، قدوس پاک، اور جبروت سخت طاقت والا بہت زیادہ طاقتور. کہ مسلمان بندہ مومن یا بندہ مسلمان جس کا تصور علامہ اقبال نے پیش کیا ہے، اس کی چار خصوصیات ہیں کہ وہ جب بات کرتا ہے تو اس کی گفتگو سے ایمان الہی جھلک رہا ہوتا ہے. اس کے افعال و کردار میں بندہ مومن کے تمام خصوصیات اور عادات شامل ہوتی ہیں، اور اس کو چلتے پھرتے بات کرتے دیکھ کر اس میں اللہ کے مرد مومن کی بندہ خدا کی دلیل اور جھلک نظر آتی ہے. جب وہ دشمن پہ ٹوٹتا ہے تو قہر کی طرح ٹوٹتا ہے، اور جب وہ معاف کرتا ہے تو بہت زیادہ معاف کر دیتا ہے. غفور ہے، غفار ہے، اور قدوس کہ وہ ہمیشہ پاک ہے، نیک تینت ہے. اس کی نیت جو ہے وہ ہر مرحلے پر ہر مقام پر نیک ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے. اور جبروت کہ وہ بہت زبردست پکڑ والا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو اپنی صفات میں سے صفات بخشی ہیں کہ وہ دشمن پر بجلی کی طرح ٹوٹتا ہے اور دوستوں کے لیے پھول کی طرح نرم ہوتا ہے. یہی بات علامہ اقبال نے ایک اور شعر میں بھی کہی ہے کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کہ مسلمان نوجوان یا بندہ مومن جو ہے وہ اپنے تمام قول و فعل میں اللہ کی عظمت کی دلیل اور اللہ کے دین کی نشانی کے طور پر سامنے آتا ہے. جس کے دل، جس کی نرماہٹ سے، جس کی محبت سے، جس کے پیار سے صحرا کا پھول ہے لالا. اس کے درمیان میں زردانے ہوتے ہیں سیاہ رنگ کے، اور اس کی پتیاں سرخ رنگ کی ہوتی ہیں. اسے صحرا کے پھول سے تشبیہ دی ہے کیونکہ دین اسلام صحرا سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلا ہے. تو علامہ اقبال کی شاعری میں لالا کا پھول مسلمان نوجوان کا استعارہ ہے. کہ جس طرح سے پھول پر رات کے وقت ٹھنڈک آ جاتی ہے شبنم کے گرنے سے، اسی طرح سے جب وہ دوستوں کی محفل میں ہوتا ہے، جب وہ اہل اسلام کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ نرمی اور حلاوت کے ساتھ پیش آتا ہے. اور جب دشمن پر ٹوٹتا ہے باطل کے لیے، وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بکھرے ہوئے دریا کا طوفان ہو، جس سے ہر چیز پناہ مانگتی ہے اور ہر ایک جس سے خوف زدہ ہو جاتا ہے. علامہ اقبال بار بار اپنی قوم کو یہ بات باور کروانا چاہ رہے تھے کہ مسلمان، اے بندہ مسلمان، اپنے آپ کو پہچان اور اپنی کھوئی ہوئی قدر و منزلت سے آگاہ ہو اور اپنے مقام کو از سر نو بحال کر. اسی طرح ایک اور جگہ وہ فرما رہے ہیں کہ چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں. یعنی وہ مسلمان نوجوان کو یہ باور کروانا چاہ رہے تھے کہ حرکت ہی میں زندگی ہے. جو لوگ کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، یہ دنیا انہی کی ہے. جو انتظار کرتے ہیں یا تھک کر بیٹھ جاتے ہیں تو پیچھے سے آنے والوں کے قدموں کے نیچے روندے جاتے ہیں. حرکت ہی کائنات کے نظام کا سبب ہے، اور حرکت میں ہی برکت ہے. جو اپنے لیے کوشش کرتے ہیں وہ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے آسانیاں چھوڑ جاتے ہیں، اور جو جد و جہد نہیں کرتے، ترک کر دیتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ جاتا ہے اور وہ کائنات میں بے نام و نشان ہو کر رہ جاتے ہیں. علامہ اقبال کی پکار اور سر سید اور علی گڑھ تحریک اور دیگر مسلمان لیڈران کی وجہ سے
مسلمان قوم میں کافی حد تک بیداری کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ علی گڑھ تحریک کے سلسلے میں جو علی گڑھ کالج بنایا گیا تھا وہ اب 1920 میں آ کر یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ جامعہ عثمانیہ کا قیام 1916 میں عمل میں آیا، جس میں بہت وسیع پیمانے پر اردو کتب لکھنے اور دیگر زبانوں سے کتب کو اردو میں ترجمہ کرنے کا عمل سر انجام دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت سقوط حیدرآباد ہوا تو جامعہ عثمانیہ میں 7 لاکھ سے زیادہ کتب اردو کی موجود تھیں، جن میں دوسری زبانوں سے ترجمہ شدہ سائنسز کی کتابیں بھی تھیں، علم طب کی، انجینئرنگ کی، آرکیٹیکچر کی، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے شعبہ ہے زندگی میں جن میں مسلمانوں کے پاس اردو میں مواد موجود نہیں تھا، اسے باقاعدہ ٹرانسلیٹ کروا کے جامعہ عثمانیہ کے ذریعے سے عثمانیہ لائبریری میں اکٹھا کیا گیا تھا۔ لیکن افسوس کہ سقوط حیدرآباد کے وقت ہندوؤں نے اسے آگ لگا دی، اور عین یہ وہ دن تھا جس روز قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کی وجہ سے مسلمان ان کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، یعنی کہ 12 ستمبر 1948۔ اظہر من الشمس کا مطلب ہے کہ سورج کی طرح واضح ہونا، سورج کی طرح سامنے ہونا، یعنی ایسی بات جو چھپائے نہ چھپے۔ دوسروں سے ہیٹے نہیں رہتے تھے مسلمان کسی بھی کوشش میں، تو ہیٹے نہ رہنا، پیچھے نہ رہنا، کسی دوسرے سے کم تر نہ ہونا۔ اس علی گڑھ تحریک اور جامعہ عثمانیہ اور علامہ شبلی کے ادارے اور دیگر مسلمان سربراہان اور لیڈران کی وجہ سے مسلمانوں کی سیاسی اور قومی جدوجہد کافی زیادہ عروج حاصل کر چکی تھی۔ اسی دوران میں 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی گئی، اور اس کا پہلا اجلاس دسمبر 1906 میں ہوا، جس میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ حقوق اور جمہوری بنیادوں پر مسلمانوں کے لیے کوٹا مقرر کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس سب کے پیچھے وہی انگریزوں کی ہندو نواز پالیسی اور کے خلاف احتجاج تھا، جس میں تقسیم بنگال کی تنسیخ اور اس کے بعد رولٹ ایکٹ کا نفاذ وغیرہ، یا 1909 کی منٹو مارلے اصلاحات وغیرہ، یہ سب کی سب مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث تھی۔ اسی دوران 1912 کی جنگ طرابلس کا آغاز تھا، جس سے برطانیہ نے مسلمانوں کے خلاف عالمی سطح پر قتل و غارت اور جلاؤ گھراؤ کا نظریہ اختیار کرتے ہوئے ہر طرف دسترازی شروع کر رکھی تھی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا، اور مسلم لیگ اور کانگریس نے متحد ہو کر اس کے لیے ایک معاہدہ بھی کیا، جسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں، جو کہ 1916 میں وجود میں آیا۔ اسی طرح 1917 کی بات ہے کہ اس میں مسلمانوں کو برطانوی حکومت نے ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے اتحاد کی وجہ سے ان پر کافی دباؤ تھا۔ اس کے علاوہ جو 1919 میں تحریک خلافت کا آغاز ہوا تھا، جو کہ پہلی جنگ عظیم کے اختتام کے بعد ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، جس کے خلاف برصغیر کے مسلمانوں نے بہت زیادہ جدوجہد کی، اور اس میں کانگریس لیڈر گاندھی جی نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور تحریک خلافت میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کی وجہ سے انگریز سرکار پر مسلمانوں کی طاقت بھی واضح ہو گئی۔ 1919 میں رولٹ ایکٹ نافذ کیا گیا، جو کہ کالا قانون اور ظالمانہ قانون تھا، جس میں مقامی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ پابندیاں اور شرائط کا نافذ کی گئی تھیں، جس کے جواب میں پھر مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر 1929 میں 14 نکات پیش کیے، اور جس کے جواب میں گاندھی جی نے اپنے مطالبات پیش کیے، لیکن دونوں ہی جماعتوں نے ایک دوسرے کے مطالبات رد کر دیے، اور جس کی وجہ سے ان دونوں کا جو اتحاد تھا وہ درہم برہم ہو گیا۔
1930 میں سول نافرمانی کی تحریک بھی تھی اور گول میز کانفرنس بھی، جو 1930، 31 اور 32 3 سال مسلسل ہوتی رہی، جس میں مسلمان لیڈرز اپنے موقف کو بیان کرتے رہے اور ہندو لیڈرز اپنے موقف کو، لیکن باہر من حیث المجموع اصل میں یہ بر صغیر کی آزادی کی کوشش تھی، جس میں کافی زیادہ پیش رفت ہوئی، اور 1937 میں جو بر صغیر میں انتخابات ہوئے، اس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے کافی زیادہ مطالبات تسلیم کیے گئے۔ ان تمام کوششوں اور مراحل کے درمیان مسلمانوں پر یہ چیز واضح ہو چکی تھی کہ ہندوؤں کے بعد انگریزوں کے بعد ہندو مسلمان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ہندو تو چونکہ تسلط حاصل نہیں کر چکے تھے، لہٰذا وہ انگریزوں کے تسلط کی آڑ میں مسلمانوں کی ہر طرح سے تکلیف اور پریشانی کا باعث بن رہے تھے اور آئندہ بھی بننے والے تھے، لہٰذا مسلمانوں نے ہر طرح سے بر صغیر کی آزادی کے ساتھ ساتھ انگریز اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے الگ الگ ممالک کے لیے آواز پیش کی، اور اس کے لیے 1930 کے جلسے میں علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب بیان کیا، جس میں پاکستان اور ہندوستان دو الگ الگ ریاستوں کی تشکیل کی تجویز پیش کی گئی۔ آج کا لیکچر ہم یہاں ختم کرتے ہیں، نیا لیکچر ہم کل سے شروع کریں گے۔